حضرت خواجہ ویسے کرنی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نبی دے غلام نے سرکار نو دیکھیا کوئی نہیں. ایک دن خواجہ صاحب اپنی ماں نو کہن لگے اما اگر تیری اجازت ہوئے کہ میں نبی نو مل آواں. ماں اکھاں تو نبی نہیں ماں نے آکھیا خان پر وچ بہن والیو اس مسجد وچ بہن والیو خواجہ صاحب دا ذکر سنن والیو. ماں نو خواجہ اویس نے آکھیا اما اگر تیری اجازت ہوئے کہ میں نبی نو مل آواں. ماں نے آکھیا وے تو جائی جم جم جا میں نبی میاں میرا خیال کری نبی دے مگر نہ جائی. اگر نبی گھر ہوئے تے مل آئی اگر حضور گھر نہ ہوئے تے مگر نہ جائی. خواجہ صاحب فرماندے نے 8 پیرا دی اجازت ملی 4 چاندیاں لگنے نے 4 ہی آندیاں لگنے نے. خواجہ نے مدینے وال منہ کر لیا. نہیں مزہ نہیں آیا ذرا بولو بولو سارے اللہ کو مدینے لے جائے اللہ کربلا والے دا صدقہ مدینے لے جائے. یا اللہ جڑا ہون بادو چوک کے بولے راتی آنکھ لگے تے حسین دا دیدار عطا فرما دے. آنکھ لگے تے خواجہ اویس دا دیدار عطا فرما دے. آنکھ لگے تے حضرت بلال دا دیدار عطا فرما دے. آنکھ لگے تے غازی مدینہ دا دیدار عطا فرما دے. حضرت خواجہ ویسے کر لیے منہ مدینے وال کر لیا منہ مدینے وال کر لیا. جدو مدینے وال خواجہ صاحب نے منہ کر لیا ہن مدینے والی جا رہے نے اجڑ 4 دی پھرا میں بدعا دے اجڑ 4 دی پھرا میں بدعا دے میرا دنیا وچ شمار آ جائے. خواجہ نے بھی منہ مدینے وال کر لیا ریتا وچوں لگ دیا مدینے وال جا رہے نے. جدو مدینہ آیا مدینے دیا پہاڑیاں نظر آیا. جدو عاشق نے یار دا مدینہ ویکھیا قبلہ شاگر بھائی توجہ نال سماعت کریا جی. اج بھی اگر کوئی عاشق مدینے جائے جدو پہلی باری نظر پیندی ہے او دے عشق دی معراج ہو جاتی. آپ جلسہ تھوڑا کی نام ہے بابر صاحب تھوڑا نا بابر لو جی مدثر صاحب اے بابر ہے اے بھی بابر ہے اے جڑے اے مکے ہوندے نے اب مدثر بھائی مکے ہوندے توجہ ہے تواڈی. اج بھی تسی مدینے جاؤ تے میں تانوں دسنا پتہ کی ہوندا ہے جڑا پہلی باری جاندا نا مدینے تے جدوں مدینے دیاں پہاڑیاں دوروں دسدیاں نے نا تے جڑے پرانے حاجی گئے ہوندے نے نا نویاں نوں آندے نے حاجی جی او پہاڑاں وچوں دیکھو مصطفیٰ دا گنبد نظر آ رہا ہے. عاشق انج کر کے نا شیشیاں نو انج کر کے باواں کیوں جی سلطانی صاحب قبلہ انج باواں لا لیندے نے. اے میرے نال گیا سی انج کر کے نا باواں انج کر کے لا لیندے نے تے پھر گڈی انج کر کے پونڈی ہے انج کر کے چکر کٹدی ہے. قبلہ بابر صاحب انج کر کے چکر کٹدی ہے تے کدی پہاڑاں وچ گنبد لک جاندا ہے کدی نظر ہوندا ہے. تے جدوں تھوڑی دور رہ جاندا ہے نا تے پھر پرانے حاجی جڑے نے انہاں نوں نویں آندے نے حاجی جی کنا کو رہ گیا حضور دا کنا کو رہ گیا حضور دا روزہ. تے جدوں بندہ پہلی باری جا کے گنبد خضرا نو ویندا ہے نا جن ساری زندگی تصویراں وچ دیکھیا ہوندا ہے او جدوں پہلی باری جا کے تے انج کر کے سرکار دے چہرے تے ٹک ٹکی لگا کے نا گنبد تے ویندا ہے تے اسے میرا خیال آ جاندا حضور نے تے آکھیا من زارانی قبری وجبت لہ شفاعتی. فرمایا جڑا میری قبر تے آئے اے نہ سمجھے کہ میں محمد دی قبر تے جا رہا ہاں. فرمایا جڑا میری قبر تے جائے انج سمجھے میں زندہ نبی دا دیدار کر کے جا رہا ہوں. او تے میں محمد دی شفاعت واجب ہے.
جڑا گنبد نو ویکھے ہیں تواڈے وچ تسی گئے ہو نا ماشاءاللہ اجے نہیں گئے چلو پھر رل کے چلاں گے محفل قبولیت دی عاشق دی محفل ہے میرے بابا جی فرمایا کرتے سن جدو کوئی دعا قبول نہ ہوئے تے محمد دے کسی عاشق دا وسیلہ پا کے دعا کری رب تیری دعا قبول کر دے گا ہیں جدو بندہ پہلی باری جاندا تے ویکھیا نہ جب مسجد جملہ سنو ذرا ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے دکھ درد کے ماروں کو ہم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے سرکار خواجہ صاحب مدینے وال منہ کر لیا علی دلالو جڑے ویلے ٹر پے خواجہ صاحب مدینے وال جا رہے ٹردیاں ٹردیاں ہڈ لگتے گئے عاشق نے بوریا بستر بن لیا جدو مدینے وال خواجہ صاحب ٹرے آپ نے ڈاٹ دا لباس زیبے تن کر لیا جدو مدینے وال جا رہے جدو پہاڑاں وچوں یار دا مدینہ نظر آیا عاشق نبی دے بوئے تے آیا آ کے دروازہ کھڑکایا جدو دروازہ کھڑکایا نبی دی زوجہ پاک سیدہ عائشہ نے دروازہ کھولیا جدو دروازہ کھولیا عاشق نے ہاتھ جوڑ کے رنگی تھی اماں جی میں بڑی دور آیا ذرا نبی نو بارک اللہ اگو ماں نے آکھیا آن والیاں حضور دے گھر کوئی نہیں جدو عاشق نو جواب ملیا عاشق دے پیراں وچوں زمین نکل گئی عاشق عرض کر دے اماں جی میں بڑی دوروں آیا ماں کھولو اجازت اٹھاں پیراں دی ملی ہے ذرا پردہ کر لو مینوں اس حجرے دا دیدار کر لین دیو جتھے میرا مائی سوندا ہے عاشق اندر آیا یار دے کلی دا طواف کیتا کدی بوندی ول کھلوندا ہے کدی پاویاں ول کھلوندا ہے کدی مٹی چک کے واپسی جدوں ٹرے ٹردیاں ٹردیاں کرن دا شہر آیا بابر بھائی تڑپ جاؤ گے خانپور وچ رہن والیو جدوں عاشق ماں نو ملیا ماں نے آکھیا نبی نو ملیا ہے عرض کیتی نبی گھر کوئی نہیں سن عاشق دیاں ٹھیکاں نکل گئیاں ہڑی نکل گئیاں
حضرات کی اس عاشق دا درد ہوئے گا جڑا مدینے گیا ہے یار نہیں ملیا نا جدوں ٹیکا ماردہ روندہ واپس آ گیا قبلہ افضل اویسی صاحب بابا جی تو جو ہے تو جنہوں حضرت تک لذت آئی ہے ذرا باں کھڑی کر کے کہہ لے سبحان اللہ اچھا کہہ لو جدو خواجہ صاحب نے ماں دے پیر پھڑ لے پیر پھڑ کے تو جیتی سلا ملے گا ماں نے آکھیا تم میرے منہ وچ لقمے نکے نکے کر کے پا جب نبی ول ویکھ لے نبی تیرے ول ویکھے گا آقا نے اپنے قمیض دے پیڑے کھول کے فرمایا ادھر میرا ایک اونٹا والا یار جدا نا خواجہ سرکار نے اپنا جبہ اتار کے سرکار نے عمر تے علی نو دیتا فرمایا میرا جبہ لے جایا جے ایک میرا یار اونٹا والا جنہیں ٹار دا لباس پایا ہے ان جا کے آکھیا جے محمد دا تحفہ لے لے تے محمد دی امت واسطے بخشش دی دعا جدو انج کر کے مولا علی کے حضرت عمر جبہ لے کے نہ حضور دا ٹر پے ہیں تو جو ہے جدو انج کر کے جبہ لے کے ٹرے لب دیا جدو ٹرن آیا نا تو پوچھا ایتھے کو خواجہ ویس رہندا ہے ایتھے کوئی خواجہ ویس رہندا ہے لوکاں کیا وہ چلا جا او چلا جا انہاں کہا نہیں اسی تے انہوں میرا آیا جنہیں دل مدینے والا پیار کرتا ہے انہاں کہتے کہ کوئی اویس نام دا بندہ ہے انہیں ٹاٹ دا لباس پایا ہوندہ ہے تے او کتے اونٹ چاردہ ہوئے گا تے نالے روڑیاں تو نہ گٹکاں کٹھیاں کردہ ہوئے گا مولا علی فرماندے رہے سے بڑے حیران ہوئے بھی حضور کو جاندے نہیں ایک کوشش کرتے تھے جب سامنے گئے نا خواجہ صاحب نے نظر چک کے نہ اتنا دیکھ کے فرمایا آ گئے ہو نہیں تسی بول نہیں اچھی آنکھیں ذرا سبحان اللہ آ گئے ہو مولا علی فرمان لگے تیرے کل کڑی تار ہے تینوں کے لئے پتہ لگ گیا سی آ گئے ہیں 14ویں صدی 15ویں صدی وچ ٹیلی فون بنا کے سائنسدان آندا اساں بڑا کمال کر لیا تیرا ٹیلی فون ایک پاسے محمد دے غلاماں دا ٹیلی فون چیک کر تار مل گئی خواجہ غلام فرید کوٹ میں ٹھنڈا لاڑا آپ اوتھے بہ کے فرماندے نے نالے چرخا کتا تسی مرضی آڑے نہیں مرضی نال بولے آجی نالے چرخا کتا نالے یاد کرا نالے چرخا کتا نالے یاد کرا ہاتھ کار والے دل یار والے نالے چرخا کتا نالے یاد کرا
جبا آ گئے ہو اتھے گل سی کتھے آ گئے ہو فرمایا جی آ گئے کیویں آئے ہو جی اے تحفہ لے آندا ہے حضور دا پتہ لگا تحفہ دینا چاہیے تحفہ دینا مصطفیٰ دی سنت ہے تحفہ دینا چاہیے جڑے ویلے یار دا تحفہ آیا نہیں اچھی اچھی کرو بات چوک کے کہو ذرا سبحان اللہ جڑے ویلے یار دا تحفہ آیا عاشق نے پڑھ کے سینے دے نال لا لیا سینے دے نال لگا کے حضرت علی نے فرمایا جبا پالو جبا پالو جبا پالو تے پا کے دعا کرو نبی دی امت واسطے آپ نے فرمایا میں کنے جبا پالا اینے جو گئی نہیں جدا جبا پایا نبیوں دا بادشاہ کنے جبا پاوا او نبیوں دا بادشاہ حضرات جدو خواجہ اویسے کرنی نے جبا پکڑیا تے جبا لے کے این دعا کر دینے دعا کر کے کہہ دینے نیلی چھت دیا مالکا میری دعا ملنا ویخ ایس جبے ول ویخ اینے صدقے دنال میرے یار دی امت نو معافی عطا کر دے میرے یار دی امت نو معافی عطا کر دے جدو معافی مل گئی کہ حضرت علی فرمان لگے جاؤ پتہ کرو سجدہ کرنے کام بڑھیا کہ نہیں بڑھیا خواجہ صاحب فرمان لگے تسی جلدی بڑی کیتی ہے کہ تھوڑی دیر اور رک جاندے کہ پھر میں ساری ادھی نہیں ساری امت بخشوا جے محمد دے غلام دی شان ہے وے کہ ساری امت بخشوا لے تو جڑا آپ مدینہ دا لڑ ہے میں ایک تقریر کر دے میں کہا اساں تے نہیں جنم جانا میں نے بندہ کہنے لگا تسا پرمٹ لیا جنت دا تواڈے کول پرمٹ ہے تسا جنم نہیں جانا میں کہ چوڑا کدے ماریاں ہی نہ میں کہ کی مطلب میں کہ اسی نبی دے یاراں دے بھی غلام نبی دے گھر والے دے بھی غلام سنی تے اس سبزی نو بھی کدو نہیں آندا کدو شریف آندا جنوں مدینے والے نے پسند کرتے ہیں شاللہ بندہ بے ادب نہ ہو بے ادبہ مقصود نہ اصل بندہ بے ادب نہ ہو عمل اچھ کمی ہوئے تے انہیں بخشیا جائے بے ادب ہویا نا رب جنت چپڑنے ہی نہیں دینا وہ دی وجہ ہے جڑا بے ادب سی وہ جنت وچ سی فرمایا چل بولو سمجھا ہی نہیں شیطان جنت ہی رہندا سی نا پنگا چولدا سی فرشتے پکھیے چل دے سن رب فرمایا انہوں سجدہ کر انہیں کہا میں نہیں کرنا فرمایا چل فخر نکل باہر انہیں کہا مٹی ہے میں آگا اے مٹی ہے میں آگا رب نے فرمایا میں قیامت تک قانون بنا دیاں گا میرا منو ہی نہ ماننے آ جائے جڑے منو ماندے نے انہوں بھی مان لے کئی برا میرا اللہ اللہ کر دے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے